الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا فضل اور ایک کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور پھر اس مہینے میں ہمیں نماز تراویح کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کی توفیق عطا فرمائی. کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر تراویح کی نماز میں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو شخص رمضان مبارک کا قیام کرے رمضان مبارک کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور قرآن کریم یہ اللہ کی ایسی عظیم آخری کتاب ہے کہ اس کو نماز کے بغیر پڑھنے میں بھی بہت بڑا ثواب ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور نماز کے اندر اس کا پڑھنا، سننا، پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو پڑھنا اور سننا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس پر اللہ رب العالمین کیا عطا فرماتے ہیں، یہ اصل آخرت کا معاملہ ہے. اس کا اجر، اس کی قدر و قیمت کل قیامت کے دن معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام کیا ہے. دنیا میں اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری محنت کو قبول فرمائے. اور میرے لیے دوسری خوشی کی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس نے پورا قرآن کریم سنایا. یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے کہ باپ، وہ بھی حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، وہ پیچھے کھڑا ہو. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آگے ہوتا اور میرا باپ اس طرح پیچھے ہوتا میرے لیے بہت مشکل ہوتا. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے
بیٹے نے مکمل یعنی دن رات محنت کر کے پورے شوق اور ذوق سے قرآن کریم سنایا اور بہت اچھا سنایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ مال و اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کی نعمت کو بارہا بیان فرمایا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا بیان فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو ضرورت نہیں اس کو پیچھے کر دو۔ ہم سب مسلمانوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اچھی تربیت یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی ہستی ہے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی اولاد کا ذکر فرمایا، اور ان کی اولاد بھی وہ جو انبیاء تھے، لیکن قرآن کریم میں جا بجا ان کی فکر اور سوچ بیان کی گئی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، کیونکہ اولاد کی تربیت ہو اور وہ سیدھے راستے پر ہو تو یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر اولاد کی تربیت نہ ہو تو یہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آخرت میں یہ آدمی کے خلاف حجت ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اللہ سے 100 سال کی عمر میں اولاد مانگی۔ سوچنے کی بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام تو دین کی پہنچانے کے لیے آتے ہیں اور ان کی 100% سوچ دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جو سارے انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم خلیل اللہ، لیکن وہ اتنی بڑی عمر میں 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ اصل میں نیک اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا قرآن کریم میں ذکر ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک متقی اولاد عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میری بھی وارث بنے اور پورے آل یعقوب کی وارث بنے، نبوت اور رسالت میں ہمارے وارث بنے، ہمارے جانشین بنے اور وہ دین کا کام کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو بہت بڑے حکیم ہیں، اور ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن بہت بڑے حکیم تھے، اتنے بڑے حکیم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت و دانائی کی بات قرآن میں ذکر فرمائی، اور ایک پوری سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، اس پورے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اور وصیتوں کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے خود لقمان کو بڑی حکمت و دانائی دی، اور پھر ہم نے انہیں یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے۔ اب آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا بیان ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو جو دانائی دی اور جو شکر کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کی سب سے بڑی دانائی اپنی اولاد کی تربیت تھی۔ یہ یعنی انسان عقل مند وہی ہے
سب سے زیادہ دانا سمجھدار وہ ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی دانائی کا بیان فرمایا اور اس کے بعد ان کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا۔ اور شکر گزاری بھی اللہ کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے مطالبہ ہے کہ تم اس کو میری بندگی سکھاؤ، کیونکہ انسان اولاد خالص اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ساری کائنات کی سلطنت اللہ کے پاس ہے، آسمان و زمین کی حکومت اللہ کے پاس ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ ابھی فرمایا کہ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، یا جس کو چاہے دونوں دے دے، بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں کون بناتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں بناتا۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں۔ تو اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ انسان مال بھی کماتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن مال میں انسان کہتا ہے جی ظاہراً کہ میری دانائی سے، میری سمجھداری سے، میری ہوشیاری سے آیا ہے، لیکن اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آیا ہے۔ اور اس نعمت کی شکر گزاری ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت سکھائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان علیہ السلام کو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام کی بات کہتا ہے اچھی طرح غور سے سنو، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ انہیں درد دل سے نصیحت کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر دوسری نصیحت یہ فرمائی یا بنی انتہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ دیکھو اس روئے زمین میں، آسمان و زمین کے اندر، پہاڑوں میں، چٹانوں میں، کہیں بھی تم چھپ جاؤ تو چھپ نہیں سکتے ہو۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ بڑے لطیف ہیں، بڑے خبیر ہیں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دینا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور نیکی کا ہمیشہ حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ آگے فرمایا تکبر نہیں کرنا، منہ نہیں بگاڑنا لوگوں کے سامنے اکڑتے ہوئے، اور چیخنا تکبر اور جلال میں اونچی اونچی آواز سے چیخو نہیں، عاجزی اور انکساری، اپنے چال میں، رہن سہن میں، معاملات میں میانہ روی اختیار کرو۔ تو لقمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی اور شکر گزاری کا جو بیان ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک متقی پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور بڑی شان سے بیان فرماتے ہیں۔ شاید پورے قرآن کریم میں اس سے زیادہ یعنی شان کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں بیان فرمایا، بڑی عجیب انداز سے بیان فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ فخر سے کہتے ہیں میرے رحمان کے بندے کون ہیں کہ روئے زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کی کوئی بات ہوتی ہے تو سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ پھر اور بھی کئی باتوں کا ذکر ہے، وہ دو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اور ان کے معاملات ایسے ہیں کہ نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بہت بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
گناہ جب ہو جائے گناہ نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اگر ہو جائے تو سچے دل سے توبہ و استغفار کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، فضول و لغو باتوں میں مشغول نہیں ہوتے، اللہ کی آیات کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں اللہ والوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، رحمان کے بندوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے، ان کی جو شان بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی فکر میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے عبادت گزار بنا، اطاعت گزار بنا، فرما بردار بنا۔ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کو نماز میں دیکھے، آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو تلاوت قرآن میں دیکھے، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھے، بیوی بچوں کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو میری بیوی بچوں کو ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میرے وہ دنیاوی اعتبار سے میرے مددگار ہوں، معاون ہوں، میری خدمت کریں، ہاتھ بٹائیں، کام کریں، دکان چلائیں، کاروبار کریں، پیسے کمائیں۔ یہ تو سب چیزیں دنیا سے متعلق ہیں۔ اہل ایمان، رحمان کے بندے، اللہ والے، یہ مقصود نہیں ہوتا اللہ والوں کا۔ اللہ والوں کا مقصود عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اس لیے فرمایا جب میرے بچے عبادت گزار ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، تو اگلا جملہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، مجھے متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ یہاں متقی لوگوں کے امام سے مراد ہے، متقی لوگوں سے مراد ہے گھر والے، یعنی میرے جو گھر والے ہیں وہ متقی ہوں، ان سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے، ذکر و عبادت کرنے والے، دعائیں کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، تو وہ متقی ہوں گے۔ اور دعا مانگی جا رہی کہ اللہ مجھے ان کا پیشوا بنا دے، یعنی تقوی میں پیچھے نہ رہ جاؤں، مجھے بھی ان سے آگے رکھنا، کیونکہ میں نے پوری زندگی محنت کی اور ان کو تقوی سکھایا، ان کے لیے ان کی اصلاح کی فکر کی، تو ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں، یا اللہ ان کو مجھے ان کا امام اور ان کا پیشوا بنا دے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، بچپن سے ذکر فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے ذکر فرمایا، حملت امہ کرہ ووضعت کرہ وحمل وفصال 30 شہرا، دودھ پیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، پھر دودھ پیا، پھر دودھ چھڑا دیا گیا، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر ہو گئی۔ 40 سال کی عمر عموماً ایسی ہوتی ہے کہ انسان اولاد والا ہوتا ہے، اور والدین ایسی عمر میں عموماً ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں نسبتیں، اوپر والدین ہیں، ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس کی تربیت کی، اس کی 40 سال عمر ہو گئی، بیٹا اب پورا جوان ہو گیا، ماشاءاللہ بچوں والا ہو گیا، اور دوسرا اس کی اولاد بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ خوش نصیب جنت والے ہیں، سعید لوگ وہ ہیں جو 40 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو اس وقت ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں اور اپنے اولاد کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں اور ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے ہمیشہ توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کی شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا۔
لازم بات ہے کہ میں نیک بنا تو میرے والدین کا مجھ پر احسان ہے، انہوں نے مجھے نیکی کا راستہ سکھایا، مجھ پر آپ نے انعام فرمایا، میرے والدین پر آپ نے انعام فرمایا۔ ارے اللہ مجھے ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ لیکن ایک عمل وہ ہوتا ہے جس سے میں خود راضی ہوتا ہوں، ایک وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی واہ واہ ہوتی، شام واہ 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 تم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ بیکار ہے۔ اصل عمل وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں اپنے بندے سے راضی ہوں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا۔ اس لیے فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ ایسا عمل عطا فرما دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ساتھ ہی پھر دوسرے بات کی دعا یہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے، میرے بچوں کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، صالح بنا دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں معافی مانگتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں اور میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، کوئی بڑائی کی بات نہیں، تکبر کی بات نہیں، کہ اللہ میں تیرے سامنے تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ نیک اولاد، بچوں کی تربیت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی صدقہ جاریہ اس نے کیا ہو، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام، کوئی کنواں، کوئی رفائی کام کیا ہو، وہ باقی رہتا ہے، جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا نمبر پر علم، جو انسان دوسرے کو سکھاتا ہے، کسی کو بھی سکھائے، دین کی بات سکھا دے، اور جس نے سیکھی وہ اس پر عمل کریں، وہ آگے پہنچاتے رہیں، جب تک اس علم پر عمل ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ دنیا میں، آخرت کے اعتبار سے کتنے مالدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دین آج تک پہنچایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، آج 1400 سال گزر چکے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی 2/3 سے زیادہ لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، یعنی ان کی تحقیق، انہوں نے جو قرآن و سنت کی تحقیق کی اس کی اتباع کرتے ہیں، کتنا اجر و ثواب ان کو ملتا ہو۔ تو علم صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اولاد نیک ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو، یہ عالم ہونا شرط نہیں ہے، بس نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کو علم دین بھی عطا فرما دیا تو یہ دوہرا صدقہ جاریہ ہو جائے گا، وہ نیک ہونے کی وجہ سے اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور علم دیا تو وہ آگے علم پھیلائیں گے، تو علم بھی پھیلتا جائے گا، وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دینا چاہتا نا اچھا سے اچھا، تو مال و دولت، دکان، مکان، بنگلہ، کوٹھی، فیکٹری، یہ تحفہ نہیں ہے۔ سب سے اچھا تحفہ جو انسان اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے وہ تربیت ہے، وہ اچھی تربیت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھے پر یہ بوجھ رکھا ہے اور ہم اس کو پورا کرنے والے ہوں، ہماری اولاد نیک ہو، اگلی سب میں میں کھڑا ہوں تو پچھلی سب میں میرا بیٹا کھڑا ہو، تو مجھے خوشی ہوگی کہ چلو اگر میرے بڑھاپے کی حالت ہے، میری موت آ جائے گی، عموماً بڑے کی موت پہلے آ جاتی، عموماً ایسی، میری موت آ گئی تو کل بیٹا اگلی صف میں آ جائے گا، مسجد میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بیٹے کو مسجد کا راستہ ہی نہیں دکھایا، نیکی کا راستہ نہیں دکھایا، صرف بوڑھا باپ مسجد میں ہے اور بیٹا کسی کلب میں کھیل رہا ہے، کسی اور جگہ پہ گھوم رہا ہے، تو یقین جانیں
یہ ہمارے لیے وبال کا ذریعہ ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اتنے فضائل، اتنے مناقب اور بھی بے شمار آیتیں ہیں، تو چند آیتیں میں نے بیان کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے لوگو، اے ایمان والو، کافروں سے نہیں خطاب ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، تمہیں جہنم میں لے جائیں گے کہ تم ان کی تربیت نہ کرو اور ان کی غلط باتوں کو مانو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کی پرواہ نہ کرو، جائز ناجائز کی بات پرواہ نہ کرو، حق اور باطل کی پرواہ نہ کرو، تو صرف وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین کر لو یہ مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ بہت فتنے کی ذریعہ ہیں، فتنہ ہیں، ان کی فکر کرو، یہ تمہارے لیے وبال بن جائیں گے، تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، کیونکہ نیک تربیت کی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد ہونا یہ نعمت نہیں ہے، صرف اولاد کا نیک ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی مال و اولاد پہ تعجب نہ کریں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ ہم تو بعض لوگوں کو مال و اولاد دیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیں، وہ مال و اولاد دنیا کی زندگی میں درد سر، اور وہ ایسے ماں باپ پر غالب ہو جاتے ہیں، اپنی منمانیاں کرواتے ہیں، جائز ناجائز کرواتے ہیں، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرواتے، ان کا پاور، ان کی زور اتنا چلتا ہے کہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، دنیا میں بھی ان اولاد نے ماں باپ کو ستایا، اور جب یہ ماں باپ مرنے لگے تو کفر کی حالت میں مرے، ایمان سے بھی والدین کو فارغ کر دیا، ایمان سے بھی والدین کو فارغ، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ اکبر قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام میں کشتی میں سوار ہوئے، اس کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، آپ اس کشتی پھاڑ دیے، یہ تو ڈوب جائے گی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بچے کو گردن سے پکڑا اور مروڑ کے قتل کر دیا۔ اقتلت نفسا، یعنی آپ نے نفسا زکیۃ بغیر نفس، یعنی ایک پاکیزہ معصوم بچہ آپ نے اس کو قتل کر دیا، اور ناحق قتل کر دیا، کسی جان کے بدلے میں بھی نہیں قتل کیا، بڑا عجیب کام کیا۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ ایک بستی والوں کے پاس مہمان نوازی کے لیے گئے تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور انہوں نے تھوڑا آگے گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی اور بغیر اجرت کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنے کنجوس بستی والے ہیں کہ ہمیں 2 روٹی تک نہیں دی انہوں نے، اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو 3 باتیں ہوئیں، تو انہوں نے شرط لگائی تھی کہ تم میرے ساتھ تعلیم تب حاصل کرو گے جب میری شرائط مانو گے، میری بات مانو گے۔ علم حاصل ہی تب ہوتا ہے جب شاگرد فرما بردار ہوتا ہے، جب اپنے استاذ کی شرائط مانتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے تو علم آتا ہے، اور جو میں کر کے علم حاصل کرنا چاہتا تو اس کو علم نہیں آتا، آ گیا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جی آپ نے شرط لگائی تھی، اس لیے
تین دفعہ میں نے معاف کر دیا، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ اب پہلے ہی وجہ تو یہ بتائی کہ وہ کشتی جو ہے نا وہ غریبوں کی تھی، مسکین اور محتاج تھے، اور وہاں خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو علم تکوینی عطا فرمایا تھا، ایک علم تکوینی ہوتا ہے، ایک علم تشریح ہوتا ہے۔ تکوینی علم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اس کام میں کیا حکمت ہے، ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں کیا حکمت ہے، ابھی کوئی مر گیا اس میں کیا حکمت ہے، ابھی کوئی بیمار ہو گیا اس میں کیا حکمت ہے، ابھی بارش ہو گئی اس میں کیا حکمت ہے، ابھی زلزلہ آ گیا اس میں کیا حکمت ہے۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور تشریح علم یہ ہے جو جائز ناجائز حلال حرام، یہ جو انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، اس تشریح قرآن حدیث یہ تشریح علم۔ تو خضر علیہ السلام کو تکوینی علم تھا کہ وہ ہر کام کی حکمت وغیرہ یہ پتہ ہوتا تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے ان کاموں کی حکمت کیا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ دریا پار کرے نا تو وہاں پہ کوئی ظالم بادشاہ اس دن آیا تھا، کہتے چلو یار کوئی اچھی سی کشتی پکڑ لیں گے، قبضہ کر لیں گے، ڈاکہ ڈال کے لے لیں گے۔ تو ان کو پتہ تھا، تو اس لیے انہوں نے کشتی نئی کشتی بنائی تھی، وہ مسکین لوگ تھے محتاج، نئی کشتی بنائی تھی انہوں نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑے سے ایک پھٹا توڑ دیا اندر سے، وہ ایک پھٹا پھر لگا لیں گے۔ تو جب پار گئے تو وہ بادشاہ نے دیکھا، جو ظالم ڈاکو تھا اس نے دیکھا، انہوں نے کہا چھوڑو یہ بیکار ہے، یا نئی تو ہے لیکن اس پھٹی ٹوٹی ہوئی اندر سے، اس کباڑ کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ حکمت تھی اس کو توڑنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان پر کوئی مرض یا کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کی جو دو باتیں ہیں نا، ان دونوں باتوں میں اولاد کی تربیت کا بڑا دخل ہے۔ ایک تو بچے کو قتل کر دیا، فرمایا کہ یہ جو بچے کو قتل کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچہ جوان ہو کر ماں باپ کو بھی بے دین بنا دیتا، یعنی ماں باپ اس کے بڑے نیک ہیں، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، ماں باپ بڑے نیک ہیں، لیکن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی چلتی ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ غریب ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اور پھر بچے جو چلانا چاہیں، اب وہ والد بچے اگر نیک ہوں وہ تو ماں باپ کے تابع دار ہوتے ہیں، اور اگر بے دین ہوں تو وہ وہی کروائے گا جو منمانی کے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چھوٹے بچے کو اس لیے میں نے قتل کیا کہ ان کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، لیکن یہ بچہ جوان ہو کر بے دین بنتا اور ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے قتل کیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ کل ہمارے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈال لیں گے، ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا، ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کی تربیت بچوں کی ضرورت سے زیادہ میری اپنی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو آخری واقعہ ہوا کہ وہ دیوار کو بنا دیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی، فرمایا کہ ان کے والدین بڑے نیک تھے، والدین نیک تھے، انہوں نے خزانہ ان بچوں کا اس دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا، کہا کہ جوان ہو جائیں گے تو نکال لیں گے، لیکن ابھی وہ جوان نہیں ہوئے اور پہلے سے وہ دیوار گر گئی، اب دیوار ہٹ جاتی ہے، پھر پتھر ایک ہٹ جاتا ہے دوسرا ہٹ جاتا ہے، وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا ہے، لوگ چھپا لیتے۔ تو والدین کے نیک اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے دو پیغمبروں کو بھیجا، ایک خضر کو بھیجا اور ایک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیک ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور مشعل راہ ہے، اور قرآن کریم کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ اگر میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو یہ ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی، اور یہ میری اپنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دیکھو
تم تو دیندار ہو، لیکن اگر تم نے تربیت نہ کی، تم نے دین کی قدردانی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اوروں کو لے آئیں گے۔ علماء فرماتے ہیں تمہارے بدلے میں اوروں کو لانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو ویسے ہی سب نے مرنا ہے نا، ہر ایک کو مرنا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اور لوگ آئیں گے، یہ تو آنا ہی ہے۔ تو اس آیت کا قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے دین کی قدر نہ کی، دین پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، نیکی اور تقوی کو اپنا مقصد نہیں بنایا، تو دیکھو ہم تمہارے بدلے میں اوروں کو لے آئیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد پھر نیک نہیں ہوگی، تمہاری اولاد سے ہم دین کا کام نہیں لیں گے، تمہاری اولاد کی جگہ پھر دوسرے لوگوں کی اولادوں کو، بعض وہ فاسق اور فاجر کی اولاد کو ہم دیندار بنا دیں گے اور اس سے دین کا کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے علماء، اولیاء اللہ، صوفیاء، اتقیاء، ان کی اولادیں ایک دو نسلوں کے بعد دین سے دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ یا ہندوؤں کی اولاد، سکھوں کی اولاد، اللہ نے مجوسیوں کی اولاد سے کو مسلمان کر کے دین کا کام دے دیا، اللہ نے ان سے دین کا کام دے دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اسلام قبول کیا یا پردادا نے اسلام قبول کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجوسی تھے، مجوسی کا مطلب یعنی ان کے دادا پردادا جو ہے وہ مجوسی یہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے کام لیتے ہیں؟ یعنی صحابہ اکرام کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد سے وہ کام نہ لیا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ پرست کو اسلام کی توفیق دی اور اس کی اولاد کو دین کے لیے قبول فرما لیا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیسری چوتھی پشت میں کافر تھے، غیر مسلم تھے، اور چوتھی یا پانچویں پشت میں ان کے دادا پردادا سکردادا نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد نیک اور علماء بنتی گئی، اور اس میں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین میرے عزیز بھائیوں میرے اور آپ کے تقوی کا محتاج نہیں ہے، میری اور آپ کے اولاد کے دین میں لگنے کا محتاج نہیں ہے، مسجد میں سجدے کا اللہ محتاج نہیں ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں سجدہ کرے گا، عبادت کرے گا تو دین کو فائدہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ میں اور آپ ہم خود محتاج ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں۔ میں محتاج ہوں کہ میری اولاد نیک بن جائے، تقوی والی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ اللہ کرنے والی ہو جائے۔ یہ میری سعادت بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے، میرا فرض منصبی بھی ہے۔ اس لیے ہم آج کے اس پروگرام سے یہ ارادہ کریں، ہم میں سے ہر شخص ہمارا فرض ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کی مکمل فکر کریں گے۔ اولاد کی تربیت کی فکر کے لیے ایک تو پہلا کام دعا ہے، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کثرت سے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن کریم میں کثرت سے ذکر، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ایک بات یہ، اور دوسرا عملی طور پر تربیت کریں اور ان کے لیے فکر کریں، ان کے لیے نیکی اور تقوی کی۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ نے ان کو مال دولت پیسہ نہیں دیا تو وہ کما لیں گے، اس کی کمی نہیں ہے، وہ چند روزہ زندگی ہے وہ گزر جائے گی، لیکن اگر آپ نے ان کو ایمان کی دولت نہیں دی، ان کو تقوی کی دولت نہیں دی تو وہ ان کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اپنی اولاد کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں، ہماری اولاد نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ دیکھیے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے نماز میں صفوں کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگلی صف میں جوان
مرد کھڑے ہوں اور پچھلی صف میں بچے کھڑے ہوں. ہم انہی کی اولاد ہیں, ہمارے لیے مسائل لکھیں, لیکن ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ مسجدوں میں آنے کا معمول ہی نہیں ہے. ہمارے بچوں نے پارک دیکھے ہیں, سیر و تفریح کی جگہیں دیکھی ہیں, یہاں سے کالام چلے گئے, سوات چلے گئے, ناران کاغان چلے گئے, پتہ نہیں کہاں کہاں, مری دیکھ لیا. ہمارے بچہ مسجد سے مانوس نہیں ہے, اس کو مسجد کا پتہ نہیں ہے, اس کو نماز کا پتہ نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, بچوں کو, سمجھدار بچوں کو مسجد لایا کرو. جو سمجھدار بچے ہیں, مسجد کا ادب پہچانتے ہیں, ان کو مسجد لانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. ہاں, جو نہ سمجھے ان کو نہیں لاؤ, تاکہ ان کو مسجد کی پہچان ہو. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں اسی محلے کے, ابھی یہاں آج تو نہیں ہے, وہ فرمانے لگے کہ دین سے ہماری نسل کی اتنی دوری ہو گئی ہے, ہماری نسل اتنی دور ہو گئی ہے کہ میں کسی جگہ کام کر رہا تھا, کسی بنگلے میں نا, یہ بالکل سچا ابھی قریب کا واقعہ ہے, اور ہمارے محلے کا ساتھی اس نے مجھے خود بتایا بالمشافہ. میں کام کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نماز تو ہوگی, ابھی کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نماز تو ہوئی نہیں, ابھی اذان ہوئی ہے. کہتے یہی نماز ہوتی ہے نا, اور کون سی نماز ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی, یہ تو اذان ہے, اس کو اس ساتھ ہمیں بلایا گیا ہے, اس کے بعد نماز ہوگی. یقین جانے اس شخص نے مجھے خود بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو یہ جو اذانیں ہوتی ہیں نا, اسی کو عبادت سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسلمانوں کی ہماری مسجدوں میں عبادت ہے, اور وہ خود بھی مسلمان ہیں. کس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی؟ واقعی ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو آج نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, رمضان کا پتہ تک نہیں ہے. جیسے میں نے جمعے میں بیان کیا تھا نا, ایک دوست وہ حج کے لیے گئے تو میں ان سے ملا اور میں نے کہا بھائی وہ کوئی زمزم کا پانی, تو کہتے ہیں کون زمزم کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں زمزم کیا ہوتا ہے, ہم نے تو منرل واٹر پیا ہے. وہاں حرم میں جا کر منرل واٹر پیا ہے. چلو اگر زمزم کا پتہ نہ ہو یہ اتنی بڑی بات نہیں, لیکن نماز کے بارے میں یہ کیفیت آپ اندازہ لگائیں. تو اس لیے ہماری ذمہ داری, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ, گھروں میں نماز میں پڑھو, تاکہ آپ کے بچے بھی دیکھیں کہ نماز کیسے ہوتی ہے, ان کی تربیت ہو, اصلاح ہو. اور دوسری بات یہ کہ آج جیسے ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ 27 رمضان ہے, اور طاق راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے, ایک امکان یہ ہے کہ یہ شب قدر ہو, اور شب قدر پورے سال کی راتوں میں سب سے اعلیٰ رات ہے, سب سے فضیلت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس رات میں اتارا ہے, رمضان میں اتارا اور پھر اس رات میں اتارا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, اس کی بھی ہم قدر کریں. آج رات ہم جاگ کے گزاریں, لیکن جاگنا نہیں صرف, یہ نہیں کہ ہم کہیں بس جاگنا ہے, گھومتے رہو پھرتے رہو گپ شپ لگاتے رہو. نہیں, یہ تو زیادہ محرومی کی بات ہے کہ ہم جاگ بھی رہے ہیں اور فضول باتیں بھی کر رہے ہیں. جاگنا عبادت کے لیے ہے, ورنہ تو فضول باتوں سے سونا بہتر ہے. گپ شپ لگانے سے, آوارہ گردی سے, اس میں کئی گناہوں کا اندیشہ ہے. باہر نکلیں گے تو بد نظری کا اندیشہ ہے, غیبت اور چغلیوں کا اندیشہ ہے. تو ہم آج کی رات عبادت کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمارے اوپر جو حالات ہیں, خاص طور پر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے, اس کے لیے ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, استغفار کریں. اور استغفار کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. تو اس کا بھی ہم آج رات اہتمام کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بقیہ جو 3-4 دن باقی ہیں اس کی بھی ہم قدردانی کریں. صرف آج کی رات نہیں, دن بھی اور رات بھی, جتنا ہو سکتا ہے چلتے پھرتے دعائیں بھی مانگیں, استغفار بھی کریں, اللہ سے معافی بھی مانگیں, اور کثرت سے ذکر تلاوت کریں. وقت جب کم ہو جاتا ہے تو زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے.
جب فراوانی ہوتی کسی چیز کی تو قیمت کم ہوتی ہے، اور جب چیز کی یعنی طلب زیادہ ہو جائے اور رسد کم ہو جائے پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بڑا قیمتی وقت ہے، ہم آخری رمضان کو ضائع نہ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ یار رمضان تو گزر گیا، پھر آئندہ سال دیکھیں گے، آئندہ سال کا کچھ پتہ نہیں۔ ہم میں سے کتنے بزرگ کہ بالکل میرے ذہن میں بھی کئی ہیں کہ وہ پچھلے سال یہاں تھے، آج نہیں ہیں، تو ہمارا بھی کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے ایک اور بات یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیں رمضان مبارک میں نے آج دین کو بھی کہا تھا کہ عادی شراب کا عادی مجرم، والدین کا نافرمان، دل میں بغض رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایسی چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اگر قطع رحمی ہے تو وہ ختم کر دیں، والدین کے نافرمان ہیں تو نافرمانی چھوڑ دیں، اور اسی طریقے سے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ بھی بہت بری بات ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ شراب پینے کی کسی عادت ہے، یہ بھی گند ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، شیطانی کام گند، ناپاکی، پلید ہے، تو اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔